الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے توحید کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، عقائد کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے درمیان میں ایک بہت ہی بنیادی بات کا بیان ہوا جس کو آپ تمہیدی بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر مسلمانوں کی اکثریت ایک غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا، اور یہاں پر ہم اپنے آپ کو پابند کر کے بہت ساری مشکلات برداشت کر کے اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ تو اس پر میں نے آپ کے ساتھ تفصیلی بات عرض کی کہ جنت میں بندہ تب جائے گا کہ جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس پر میں نے آپ کو بہت سارے واقعات اور بہت سارے ایسے قرآن احادیث کے دلائل بیان کیے، جس طرح کہ دیکھیں کہ بلعم بن باعورہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا، کتاب کا علم تھا، مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم اس کو حاصل تھا، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا بلکہ کفر پر ہوا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ میں نے سنایا کہ غزوہ حنین کے اندر ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہے اور جنگ لڑ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے، اور وہ جہنمی ہوا۔ اسی طرح ایک صحابی کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کا کاتب تھا، وہی لکھا کرتا تھا، لیکن وہ مرتد ہو گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر۔ تو شیطان مرتے وقت حملہ ضرور کرتا ہے، ہر انسان پر حملہ، اس وقت اپنے ایمان کو بچا کر لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس پر میں نے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے ذہن کے اندر ایک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی اگر ہم لوگ وقتی جنت میں نہ بھی گئے تو بعد میں تو جنت میں جائیں گے نا، تھوڑا بہت جہنم کا رگڑا لگے گا، اس کے بعد کدھر چلے جائیں گے؟ تو یار یہ ساری زندگی ہم کیوں تباہ کریں؟ ہم اتنی زندگی کو جو ہے نا بے رونق بنا لیں، یہاں پر بھی کچھ نہ کریں، جنت تو مل ہی جانی ہے، تھوڑا سا رگڑا لگ جائے گا۔
تو بھائی یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا، لیکن وہ جو جہنم کا تھوڑا سا رگڑا لگے گا نا، اس رگڑے کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ جہنم کا رگڑا ہوگا کیسا؟ جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، اللہ کے غضب کی جگہ ہے. اور جہنم کو آپ یہ معمولی سمجھ لیں کہ یہ تو تھوڑا سا ایک رگڑا ہے، لگ گیا تو بس خیر ہے، کوئی بات نہیں، جنت میں چلے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اس بھروسے میں نہ رہنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، پہلے تھوڑا سا جہنم کا رگڑا لگے گا چلے جائیں گے. فرمایا کہ وہ بہت طویل عرصہ ہوگا. دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، تو ایک دھماکے دار کھڑاک کی آواز آئی، بہت زبردست قسم کی. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی یہ کس چیز کی آواز ہے، تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو وہ کہتے تھے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے، ہمیں کوئی بات اس بات میں پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کی آواز تھی. دھماکے کی آواز آئی ہے لیکن پتہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے اوپر سے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا، آج وہ تہ تک پہنچا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 70 سال کی مسافت میں وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. جہنم کی آگ، جہنم کے بچھو، جہنم کے سانپ، وہ بات تو بہت بات کی ہے، پہلے تو پھینکنے کا آپ اندازہ لگا لیں. محققین نے لکھا کہ اگر آسمان سے انسان کے سر کے برابر کوئی بھاری چیز اگر پھینک دی جائے نا، تو وہ آسمان سے زمین پر صبح پھینکی جائے شام تک پہنچ جائے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ آسمان کی بلندی کتنی ہے، صبح سے شام تک وہ چیز پہنچ جائے گی زمین پر. اور یہاں پر جہنم میں جو پھینکا گیا ہے، 70 سال کا عرصہ اس کی تہ میں پہنچنے کے لیے لگا ہے. اگر میں کہتا ہوں اور کوئی بھی سزا نہ دی جائے نا، صرف اگر پھینک دیا جائے نا جہنم میں، تو یہ ہی بہت بڑی سزا ہے. یہاں 2-3 منزل سے اگر گر جائے نا تو ہڈی پسلی چور ہو جاتی ہے، سر پھٹ کے دماغ باہر آ جاتا ہے، اور انسان کا جو ہے نا کوئی جگہ ثابت نہیں رہتی. تو جو بندہ 70 سال کی مسافت سے گرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ جہنم ہم سمجھتے ہیں یار معمولی سا رگڑا لگ گیا تو کیا ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف کے اندر ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور جو جہنم کی آگ ہے اس کی دردناکی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا. کتنے سالوں تک؟ 1000 سال تک دہکتی رہی، جلایا. فرمایا کہ پہلے اس کا رنگ سرخ ہوا، اس کے بعد دوبارہ 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو فرمایا کہ اس کا رنگ دوبارہ سفید ہو گیا. اور فرمایا کہ پھر اس کو 1000 سال تک اور جلایا گیا تو فرمایا اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اور اب جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی روشنی نہیں ہے. جو دنیا کی آگ ہے نا، دنیا کی آگ، فرمایا کہ یہ تو 70 مرتبہ دھوئی گئی ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا، اس کے بعد جا کے یہ قابل استعمال ہوئی ہے. اور اس آگ کے ساتھ بھی اگر ہاتھ لگ جائے نا کبھی، کبھی اگر آپ گرمی کا موسم ہے، تھوڑے سے قریب بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اگر اس میں ہاتھ چلا جائے، کدھر لگ جائے اس کی چنگاری، تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری. تو خود اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت عذاب ہوگا جہنم کا. بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جہنم میں نا سب سے کم درجے کا عذاب، بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ بندے کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے. فرمایا وہ جوتے پہنانے کی وجہ سے اس کی سر کی کھوپڑی ایسے کھولے گی کہ جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے. جس طرح تانبے کے برتن میں آپ پانی ڈال کے چولہے پہ رکھ لینا، وہ جس طرح کھولتا ہے اوپر، فرمایا اس کا سر ایسے کھولے گا اس آگ کے ساتھ. جہنم کو معمولی سمجھ لیا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے. یہ تھوڑا سا رگڑا نہیں ہے، بہت سخت شدید قسم کی جگہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ کوئی جہنم میں جائے گا نا، یہ سزائیں، یہ آگ تو ہوگی، لیکن جب اس کو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، روایات میں آتا ہے کہ پانی کو ایسے منہ کے قریب کرے گا نا، تو اس پانی کی تپش ایسی ہوگی کہ اس کے چہرے کا گوشت ایسے پگھل کے نیچے جا کر گر جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پیے گا.
اور وہ پانی خون اور پیپ ہوگا جہنمیوں کا. سر کے اوپر یہاں سے ڈالا جائے گا, پیخانے والے راستے سے نکل جائے گا پانی, آنتیں وغیرہ لے کر نکل جائے گا وہ. تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یار معمولی سا رگڑا ہے جہنم کا, لگ گیا تو کون سی بات ہے. اندازہ لگا لیں آپ خود. ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن دو لوگ ہوں گے, دو لوگوں سے مراد دو طرح کے لوگ ہوں گے. فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی خوشی, کوئی سکون, کوئی راحت نہیں دیکھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو ہلکا سا جنت کا چکر لگوا کے لاؤ, اس کو ہوا لگوا کے لاؤ جنت کی. دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. فرمایا کہ اس کو ہلکا سا چکر لگا کے جب فرشتے لائیں گے نا, اللہ پوچھیں گے بھائی تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کبھی کوئی غم نہیں دیکھا. غم کہتے کس کو ہیں؟ جنت اتنی مزے کی جگہ ہے. اور فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کو ایک جہنم کا چکر لگوا کے لاؤ, جہنم کی ہوا لگواؤ اس کو ذرا. اور جب وہ واپس آئے گا اللہ پوچھیں گے کہ بھائی تم نے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ خوشی کہتے کس کو ہیں؟ خوشی کیا چیز ہے؟ میں نے تو کبھی زندگی میں خوشی دیکھی ہی نہیں ہے. یہ جہنم کے ایک جھونکے کا یہ کمال ہے کہ ساری زندگی کی عیاشی مٹ جائے گی ایک سیکنڈ میں. تو اس جہنم کے اندر جو بندہ سالوں تک پڑا رہے گا, صدیوں تک پڑا رہے گا, اس کا کیا حال ہوگا یار. اس وجہ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما, فرمایا کہ جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے, اس کو پناہ عطا فرما دیں. تو اللہ سے مانگا کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. تو بہرحال جہنم انتہائی سخت جگہ ہے, دردناک جگہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت شدید قسم کی جگہ ہے. روایات میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور قسم اٹھا کر فرمایا یا رسول اللہ اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر سوراخ ہو جائے نا, یہ دنیا کی سارے انسان حیوانات سب کچھ راکھ ہو جائے جل کر, ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر سوراخ ہو جائے. اور فرمایا کہ جو جہنم کی زنجیریں ہوں گی, جو کڑیاں ہوں گی جن میں جکڑا جائے گا جہنمی کو, فرمایا اگر اس کی ایک کڑی کو کسی بڑے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے نا, تو فرمایا کہ وہ پہاڑ کانپنے لگے اور اس کو قرار نہ آئے بلکہ وہ زمین کے اندر دھنس جائے وہ. اور فرمایا کہ اگر جو جہنمیوں کا لباس ہوگا اس کا ایک پرزہ اگر زمین پر اس کو ظاہر کیا جائے تو فرمایا کہ اس کی اتنی بدبو ہوگی کہ اگر سارے انسان حیوانات دنیا کے اندر مر جائیں اور سب کو اکٹھا رکھا جائے, ان کی اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی اس ایک پرزے کی ہوگی. اور سزائیں تو بات کی بات ہے یار, آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی شدید ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرمائیں گے؟ سورہ حقہ میں فرمایا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. فرمایا کہ اس کو پکڑو, ہاں, اور اس کو جکڑا جائے اس کو, اور ثم الجحیم صلوا, فرمایا کہ پھر اس کو جہنم کے شعلوں کے اندر پھینک دیا جائے. اور پھر اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا, فرمایا کہ پھر اس کو ایسی زنجیروں میں اس کو جکڑا جائے, اس کے گلے کا توق بنایا جائے کہ جس کی لمبائی 70 گز ہوگی. جس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 70 گز ہوگی جس کی لمبائی. اس زنجیر کی کڑی کی بات میں نے آپ کو سنائی ہے. جہنم کے فرشتے, یہ جو دروغہ جہنم ہوگا نا, وہ اسی حدیث میں جو جبریل علیہ السلام نے قسم کھائی نا, اس کے اندر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی تھی. فرمایا کہ اگر دروغہ جہنم جو ہے اگر وہ دنیا میں آ جائے اور دنیا والے دیکھ لیں تو فرمایا سب کا کلیجہ پھٹ کے مر جائیں. اس ہیبت ناک شکل کے ساتھ وہ اس کو پکڑیں گے, جکڑیں گے, گھسیٹیں گے اور جا کر جہنم میں ڈال دیں گے. اور پھر جہنم کی مدت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اور تھوڑے دن رگڑا لگ گیا تو کیا ہو گیا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا, آپ سب حضرات نے فضائل اعمال کے اندر پڑھی ہے, سنی ہے,
کہ جو بندہ ایک نماز قضا کر لیتا ہے اور قضا کر کے بعد میں پڑھ لیتا ہے، وقت اس نے نکال دیا لیکن بعد میں اس نے پڑھ لی، فرمایا کہ اس کو ایک حقب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کتنے عرصے تک؟ ایک حقب کی مقدار۔ اور فرمایا کہ ایک حقب یہ 80 سال کے برابر ہوتا ہے۔ کتنے سالوں کے برابر ہوتا ہے؟ اور فرمایا کہ ہر سال 360 دن کا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ فرمایا ایک حقب کی مقدار فرمایا کہ 2,88,00,000 سال بنتی ہے۔ یہ اس بندے کو جہنم میں رکھا جائے گا جس نے نماز قضا کی اور قضا کرنے کے بعد پڑھ لی۔ جو پڑھے ہی نہ، ایک نہیں کئی نمازیں، زندگی گزر گئی یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو کتنے عرصے تک جہنم میں پڑا رہنا پڑے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ فضل فرمائیں گے، ہاں اللہ فضل فرمائیں گے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل، ٹھیک ہے جی، ہم سارے اس سے درخواست کرتے ہیں وہ فضل فرمائے ہمارے اوپر۔ لیکن اصول کیا ہے کہ جو ایسے کرے گا اس کے لیے یہ اصول ہے، جس پر فضل فرمائیں گے وہ کوئی لوگ ہوں گے، خاص لوگوں پر۔ جس طرح بادشاہ اگر ایک قتل کے مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، ہاں قتل نہ کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر ایک قاتل کو چھوڑا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ دعوت دے رہے تھے نا، تو وہ بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی بھی، جماعت والے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی تھا، تو کہتا ہے جو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جی کیا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور تم گناہ کیے جاؤ اور اللہ کے احکامات کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ تو بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ اگر تھوڑے دن جہنم میں چلے گئے تو کیا بات ہے، وہ تھوڑے دن تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت لمبا عرصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت حفاظت کی دعا مانگیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما اور جنت کا مستحق بنا دے۔ ہمیں فکر پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر فکر پیدا کرنی چاہیے۔ اور جن کو فکر ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ یار کیسے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، کیسے ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لیں۔ اور اس کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ بھی بتایا ہوا ہے، بہت سارے ساتھی ہمارے کرتے بھی ہیں، جو نہیں کرتے تو وہ شروع کر دیں۔ مجھے یہ بہت بچپن میں والد صاحب نے سکھایا تھا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا جو بندہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد دعا بتائی اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھے اور کسی سے بات کیے بغیر، سلام پھیرا نہ، بات کیے بغیر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی من النار، فرمایا کہ اگر یہ دن میں مر جاتا ہے، اس دن مر جاتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو جہنم سے بچائیں گے، اگر رات کو مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ تو بہرحال یہ بات، پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس وہم کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ تھوڑا سا رگڑا لگ گیا تو کیا ہو گیا۔ بہرحال یہ میں آپ کے سامنے تمہیدی بات عرض کر رہا تھا 2-3 جمعوں سے، لیکن چونکہ بہت اہم بات تھی، ہاں جی، یہ ساری ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ مستقل مزاجی سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی مستقل مزاجی سے بیٹھا ہوا سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایسے تو ہے نہیں کہ ہمارے اسباق چل رہے ہیں تو جلدی ٹائم ختم ہو جائے گا، ہمارا سال پورا ہو جائے گا، سبق ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو توجہ کے ساتھ آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سناتا ہوں آپ کو۔ تو بہرحال یہ تمہیدی بات میں نے آپ کو عرض کی۔ اصل جو ہمارا موضوع شروع ہوا تھا وہ یہ تھا اللہ کی توحید اور عقائد کے اوپر میں نے بات کرنی تھی۔ عقائد چونکہ بنیاد ہے، عقائد کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے، یا عقائد کہتے کس کو، یا کوئی سوال کر دیتا ہے انٹرنیٹ کا کوئی بندہ، تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا یار میں مسلمان ہوں لیکن کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات میں عرض کروں گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انسانی شکل میں آئے اور بہت سارے سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان رکھے، کتابوں پر رکھے، آخرت پر رکھے، فرشتوں پر رکھے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب ان میں سے سب سے پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ اللہ پر ایمان رکھے، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھے۔ اچھا آج کل نا ہمارے ہاں کفر کے فتوے تو بڑے
تھوک کے حساب سے ملتے ہیں نا. ہاں جی, جو جتنا بے علم ہوگا اتنے ہی زیادہ کفر کے فتوے لگائے گا لوگوں پر, اپنی جہالت کو لوگوں پر تھوپیں گے. بھائی اللہ کے نبی نے بتا دیا ایمان کس کو کہتے ہیں, یہ جو چیزیں بتا دی ہیں نا, جس کے اندر یہ عقائد ہیں وہ مسلمان ہیں. وہ کیا ہے؟ اور فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی کوئی بات نہیں ہے, وہ علماء کا کام ہے, بحثیں کرتے رہیں گے. لیکن ہر جگہ پر کفر کے فتوے تھوپنا اور ہر جگہ پر یہ باتیں کرنا, یہ بہت بڑی جہالت کی علامت ہے, اور امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنا ہے اس نے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم بن رہا ہے یہ بندہ. تو زیادہ چیزوں کے اوپر ٹینشن پریشان نہ ہوا کریں. ہاں, جو سیدھے سیدھے مسلمان ہیں یہ سارے جنت میں جائیں گے. میں کہوں کہ صرف ہم لوگ جائیں گے, دوسرے کہیں ہم جائیں گے, تیسرے کہیں ہم جائیں گے. ایسے اللہ کی جنت اتنی چھوٹی سی ہے. ہاں جی, اتنے چند لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے, سارے جنت میں جائیں گے. ہاں, چھوٹا موٹا جو فرق ہوگا پوچھ ہوگی اس کی, ہمارے اندر ہوگا تو ہم سے ہوگی, دوسروں کے اندر ہوگا تو ان سے ہوگی. لیکن عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اندر بحث کرے. جس نے رفع یدین کیا وہ پکا مسلمان, جس نے نہیں کیا وہ کچا مسلمان. ہاں, آمین بالجہر, فاتحہ خلف الامام. ہاں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ بڑے بڑے مناظرے, بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے. علماء کا کام ہے, تحقیقیں ہو چکی ہیں, بحثیں ہو چکی ہیں, اس کے اوپر کتابیں کھولی جا چکی ہیں, دلائل دیے جا چکے ہیں, ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. وہ علماء کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو جو علماء آپ کو دل لگتا ہے نا کہ یہ علماء مجھے زیادہ ٹھیک لگتے ہیں, ٹھیک ہے ان کے پیچھے چلیں آپ نا, ٹھیک ہے ان کے پیچھے چلیں آپ. آپ کو یہ بات بھی تو رفع یدین بھی تو حدیث کے اندر آیا ہے, عدم رفع یدین بھی حدیث کے اندر آیا ہے. وہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بہت ساری باتیں حدیث کے اندر آئی ہیں, تو جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی حدیث پر ہی عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک زیادہ صحیح ہو سکتا ہے, ایک تھوڑا کم ہو سکتا ہے. نماز دونوں کی ہو جاتی ہے, نماز دونوں. اور بہت سارے مسائل ہیں ایسے ہمارے یہاں پر یہ باتیں بیچ میں لمبی ہو جاتی ہیں, آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. بہت بڑے بڑے مناظرے ہوتے رہے حیاتی مماتی کے, شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہو. ہاں جی, یار اچھا قبر میں مردہ سنتا ہے نہیں سنتا, فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. یار کیا ٹینشن کیا ہے؟ ہاں, کیا پریشانی ہے آپ کو کہ مردہ سنتا ہے نہیں سنتا؟ جب قبر میں جائیں گے خود ہی پتہ چل جائے گا سنتا ہے یا ہاں. سنتے ہوئے تو وہاں سے پیغام بھیجنا, اور نہ سنتے ہوئے تو اپنی زیادہ پریشان نہیں ہونا, زیادہ پریشان نہیں ہونا. اور زیادہ جو لوگ جن کی جو لائن ہوتی ہے نا ان کو اس لائن پر چلنے دیں. ایک مرتبہ ایک دنیاوی بندے تھے مجھ سے ایسی بات پر, حالانکہ کوئی مقصد نہیں, کوئی بحث نہیں, ہاں ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوشش نہیں کی اس بات کی, یا کبھی کوئی کہتے ہیں جی بہت بڑا جرگہ لگا ہوا تھا, مطلب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے, مفتی صاحب حیات صحیح ہے یا ممات صحیح ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی, میں نے کہا آپ مجھے بات ملے, نہیں آپ بتائیں. اچھا, وہ چند لوگ اور ہوتے ہیں نا وہ بھی ساتھ جڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں مفتی کو پتہ ہی نہیں ہے, ایسے بھی ہوتا ہے نا. میں نے کہا یار آپ لوگوں کو کیا ٹینشن ہے اس میں؟ اچھا, جو ساتھ بیٹھے ہوئے ان مسکینوں میں سے ایک کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ حیات کس کو کہتے ہیں, ممات کس کو کہتے ہیں. اب اس بات کے اوپر اس نے اچھی خاصی آدھا گھنٹہ ضائع کیا ہے, میرا آدھا گھنٹہ ضائع کیا ہے پورا. اور میں اس کو دلائل دوں, نہیں مفتی صاحب. اچھا, جو اس کے خلاف ہے, نہیں مفتی صاحب. یار تم کس طرح انکار کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب بات کا. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے. عقائد کی بات بنیادی ہوتی ہے, عقیدے جن کے ٹھیک ہیں, ان چیزوں پر چل رہے ہیں, ہاں ان چیزوں میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے, وہ مسلمان ہیں. وہ کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی بات بیان فرمائی ان تؤمن باللہ, کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہو, اللہ پر ایمان رکھتا ہو. بنیادی عقیدہ یہ ہے, جو اس بات کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا, اللہ کو مانے گا کب بندہ؟ جب اللہ کے وجود کا قائل ہوگا کہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. ابھی دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں. پہلے بھی بہت سارے ایسے گزرے ہیں, پرانے دور میں بھی بہت سارے ایسے گزرے ہیں. دہریے جو ہیں وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے, بندہ پیدا ہو رہا ہے, جی رہا ہے, مر رہا ہے, کھا رہا ہے, ہاں یہ سارا نظام, سورج نکل رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, کہتے ہیں ایسے ہی چل رہا ہے. اچھا, پھر وہ کیا کہتے ہیں جی اللہ ہے تو کدھر ہے, دکھاؤ ہمیں. تو جو لوگ اس طرح دنیاوی باتیں یا یہ سمجھیں کہ سامنے کی باتیں کریں, دکھاؤ یہ کرو وہ کرو, تو ان کو دلائل جو دیے جاتے ہیں نا وہ بھی فطرتی دلائل دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی سمجھ کے قریب ہو جائے, بات سمجھ جائے. جیسے اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے, انسان کو سمجھانے کے لیے زمین آسمان کی, مختلف طرح کی انسان کی پیدائش کی بہت ساری ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ ان کی عقل کے قریب آ جائے, یہ بات کو سمجھ لیں. تو ایسے لوگ میں نے آپ کو عرض کی کہ پہلے بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں, اور انٹرنیٹ پر تو بیٹھ جائیں گے, پھر اس کے بعد
وہ تو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا علامہ اور کوئی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا بکتے رہیں گے، کیا سے کیا کہتے رہیں گے، اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ماننے والے بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ایک بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو عرض کی کہ پہلے سے یہ مسائل چلے آتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ سے نا کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ اللہ کی ذات ہے، کیسے آپ نے پہچانا کہ اللہ کی ذات ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے ایسے پہچانا، میں نے شتوت کے پتے سے اللہ کی ذات کو پہچانا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ کہا جی کیسے؟ کہا ایسے کہ میں نے دیکھا کہ بکری کھاتی ہے اسی پتے کو، ہرن کھاتی ہے اسی پتے کو، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے اسی پتے کو۔ بکری کھائے تو مینگنی نکلے، ہرن کھائے تو مشک نکلے، اور اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو اس سے ریشم نکلے۔ اگر یہ نظام ایسے ہی ہوتا تو تینوں کی خوراک ہے کہ تو تینوں سے ایک چیز نکلنی چاہیے تھی نا۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو یہ نصارہ نظام چلا رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا کہ میں نے نا ایک چاندی کے باکس سے یا مکان سے نا اس سے پہچانا ہے کہ وہ بالکل بند ہے، اور ایک مرتبہ اس کی دیوار پھٹتی ہے، اس سے زیرو چیز نکلتی ہے، باہر آتی ہے، وہ بولتی ایسے ہے کہ جیسے سکھایا گیا ہے، وہ اپنا کھانا ایسے کھاتی ہے کہ جس طرح اس کو سمجھایا گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا انڈے سے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو انڈا بالکل بند، کوئی ہوا اندر نہیں جا سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ مرغی کے نیچے 20-21 دن رکھیں، اس کے بعد وہ پھٹتا ہے، اس سے بچہ نکلتا ہے، نکلنے کے بعد وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ چگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں کوئی تو ذات ہے نا جو اس کو سکھا رہی ہے۔ اور یہ مرغی کے بچے کی بات نہیں ہے، انسانوں کا، حیوانوں کا، ہر چیز کا بچہ۔ آپ دیکھیں نا، گائے بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اس کو پتہ ہے وہ تھنوں سے دودھ پی رہا ہوتا ہے، اور انسانوں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بھی پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں سے، اچھا اس کو یہ بھی پتہ ہے، اس بچے کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دودھ ایسے چوسنے سے نہیں آئے گا، زور لگانا پڑے گا۔ کبھی آپ نے سوچا؟ زور لگانا پڑے گا تب جا کر دودھ آئے گا۔ کون سی ایسی قوم ہے، کون ایسا ہے کہ جس نے اس کو سکھایا ہے؟ پنکھا بند کر دو بھائی، بجلی نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ تو یہ ایک ذات موجود ہے نا، ساری دنیا کے ڈاکٹر، فلاسفر، ہاں جتنے بھی پڑھے لکھے سارے اگر لگ جاتے ہیں، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو کوئی بات سکھا سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے اس کو سکھایا ہے۔ اچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، اس وقت نا ایک دہری آ گیا بادشاہ کے دربار میں اور آ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ کی ذات ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اور تمہارا جو بڑے سے بڑا عالم ہے، جو بھی ایسا بندہ ہے اس کو میرے ساتھ مناظرے کے لیے لائیں، میں ثابت کروں گا کہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اس وقت بڑے شخصیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا امام صاحب کو کہ آپ تشریف لے آئیں، یہ بندہ ایسے کہہ رہا ہے۔ سارا جب انہوں نے حالات واقعات سنے، امام صاحب نے کہا اچھا بھائی جاؤ، میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، مثال کے طور پہ آدھے گھنٹے تک میں آتا ہوں۔ اچھا دربار لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ، درباری سارے، وہ بندہ بھی بیٹھا ہے مناظرے کے لیے۔ ہوا یہ کہ امام صاحب آدھا گھنٹہ گزرا نہیں آئے، گھنٹہ گزرا نہیں آئے، 2 گزرے نہیں آئے، 3 گھنٹوں کے بعد جا کر امام صاحب تشریف لائے۔ تو بادشاہ نے بھی آرام سے کہا حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا، ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ ہاں لوگ بھی چلانے لگے کہ یار اتنے بڑے بزرگ ہیں، وعدہ کیا اور 3 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں، آدھے گھنٹے کا کہا ہے۔ امام صاحب نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ وہ بندہ بھی بیٹھا تھا۔ کہا جی کیا واقعہ پیش ہوا؟ کہا ایسے ہے کہ جب میں آ رہا تھا نا تو بادشاہ کے دربار سے پہلے دریائے دجلہ پڑتا ہے۔ جب دریائے دجلہ کے کنارے میں پہنچا تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی، تو میں انتظار کرنے لگا۔ دریائے دجلہ کے کنارے پر بڑے بڑے درخت جو لگے ہوئے ہیں نا، میں نے دیکھا ان میں سے درخت کٹ رہے ہیں، کاٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر سے وہ ٹینیاں وغیرہ چھانٹی جا رہی ہیں، پھر ان کے تختے نکل رہے ہیں، تختے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں حیران و پریشان دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ تختے آپس میں فکس ہوتے ہیں اور دریا سے جو ہے نا وہ کیلیں نکلتی ہیں اور آ کر ٹھکتی ہیں، لیکن ٹھوکنے والا کوئی نہیں ہے۔
پھر وہ ترکول نکلتا ہے جس کو اس کے تختے جوڑنے کے لیے درمیان سے درزیں نکالنے کے لیے لگایا جاتا ہے جوڑنے کے لیے کہ وہ ترکول پڑ جاتا ہے تیل پڑ جاتا ہے لیکن ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. سارے حیران و پریشان دیکھ رہے ہیں. کہا کہ پھر وہ کشتی تیار ہونے کے بعد میرے قریب آ گئی, ایسے لگا کہ جیسے مجھے سوار کرنا چاہتی ہے. میں سوار ہو گیا. پھر وہ پانی کی الٹی سمت چلنے لگی اور بہت بھرپور طریقے سے, لیکن چلانے والا کوئی ملاح نہیں ہے. کہا کہ پھر آئی اور آ کر اس نے مجھے کنارے پر لگایا اور مجھے لگا کہ یہ مجھے اتارنا چاہتی ہے. میں اتر گیا اور آیا تھا, اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. یہ میرا, وہ کہنے لگا جو دریا تھا نا, کہنے لگا کہ آپ اس کو اتنا بڑا امام کہتے ہیں, اس بندے میں تو عقل ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. اس میں تو یہ تو کوئی پاگل ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ کیا بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے. ہاں جی, آج تک کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی کشتی, درخت کاٹنے والا کوئی نہیں, کٹ گئے, تختے بن گئے, کیلیں ٹھک گئی, کشتی چل رہی ہے, چلانے والا کوئی نہیں ہے, اتنا سب کچھ ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ تو یہ تو کوئی امام ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی پاگل سا بندہ ہے. امام صاحب رحمہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگا ارے پاگل, پاگل تو ہے. اتنی چھوٹی سی کشتی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی, بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی, یہ کائنات کی اتنی بڑی کشتی بغیر چلانے والے کی کیسے چل رہی ہے؟ جس کا فرش جو ہے زمین ہے, جس کا چھت آسمان ہے, اور پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. صدیاں گزر گئی, ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا. چاند سورج ستاروں کی گردش میں ایک سیکنڈ کا فرق جب سے دنیا بنی ہے آج تک نہیں آیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر چلانے والے کے؟ تو اسی بات پر وہ مناظرہ جیت گئے. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا, اللہ تعالیٰ نے علم کی بہت گہرائی عطا فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہا اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم. کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. یہ بہت بڑی بات کہہ دی. ہاں, انسان ارادہ کرتا ہے ایک کام کے کرنے کا, ہو نہیں پاتا, رکاوٹ آ جاتی ہے. بہت سارے انسان ہیں جو مرنا کوئی چاہتا ہے, مرنا نہیں چاہتے لیکن مر رہے ہیں. ہاں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بچے پیدا نہ ہوں, پیدا ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں پیدا ہوں لیکن نہیں ہو رہے. تو انسان بہت سارے ارادے کرتا ہے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے اس بات سے اپنے رب کو پہچانا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اپنے رب کو پہچانا ہے میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے. وہ ایک دیہاتی بندہ تھا نا, اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. کہنے لگا کہ اللہ کی ذات ہے. اس نے کہا ہاں. کہا کیسے؟ عربی تھا. کہنے لگا البعرۃ تدل علی البعیر, ہاں, والآثار تدل علی المسیر. فرمایا والسماء ذات البروج والارض ذات الفجاج کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر. فرمانے لگا کہ اگر رستے میں مینگنیاں پڑی ہوئی ہو نا تو وہ اونٹ کے گزرنے پر دلالت کرتی ہیں کہ اونٹ اس رستے سے گزرا ہے, اور جب نشانات قدم ہونا تو وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے. کہنے لگا کہ اتنا بڑا آسمان, ہاں, ایسی کہکشاں جس کے اندر بڑے بڑے ایسے سیارے, سورج, چاند, ستارے موجود ہیں, ہاں, اور ایسی زمین کے جو پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے, بڑے بڑے راستے موجود ہیں جس کے اندر. کہا کہ کیا یہ دلالت نہیں کرتے اس ذات پر جو لطیف اور خبیر ہے؟ تو اللہ کی ذات موجود ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی کہ ہمارے عقلی دلائل جو ہیں نا وہ بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کے اندر بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. میں انشاءاللہ اس بات کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کھول کے آپ کے سامنے عرض کروں گا, کیونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے ہمارا, اور آپ حضرات تشریف بھی دیر سے لاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب شروع میں آتے ہیں تو تھوڑی سی بات وضاحت ہو جائے. ہاں, ذرا اچھے طریقے سے سن لیں. بہت سارے ساتھی ہمارے جلدی بھی آ جاتے ہیں اور زیادہ تر ساتھی لیٹ آتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ جلدی آئیں تاکہ عقائد کی بحث میں نے, ہاں, پہلے بھی ایک بار میں نے شروع کی تھی پھر چھوڑ دی. ٹھیک ہے جی, کافی کوئی 5-7 سال پہلے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ ساتھی شوق رکھیں گے تو انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا. تو عقائد بنیادی چیز ہے, تو ان بیانات کو سنیں بھی اور محفوظ بھی کریں اور اس کے اوپر دھیان بھی کریں.
تو اس ایمان کے اندر، عقائد کے اندر میں نے آپ کو عرض کی کہ سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا. اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے میں بھی بنیادی بات کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے خیر عافیت والے معاملات فرمائے. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ، بہت سارے بھائی حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، ملکی حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ بڑے پریشان ہیں، نیک لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. بڑے بڑے مدارس میں نے دیکھیں، ہاں جی، ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ جن کے اندر بلوں کے لیے نہیں ہے. ہاں، مساجد کے حالات، بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے آج. ٹھیک ہے جی. اور چلیں وہ تو ہے ہی ہے. آج ویسے قاری صاحب سے میری صبح بات ہوئی، ہماری مسجد کے اندر بڑا رول ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری مسجد کے اندر بھی حالات بڑے خراب ہیں، بلیں بھی آتی ہیں، ہاں جی، مختلف بل بھی آتے ہیں.